آداب زندگی اینول فنکشن کی شام اس وقت تک سحر انگیز نہیں ہو سکتی جب تک آداب زندگی پر کلام نہ ہو، جینے اور مرنے کے اصول پر بات نہ ہو، مومن کی صبح اور شام پر تذکرہ نہ ہو۔ تو آئیے آداب زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے مولانا شان احمد ندوی صاحب کو مدعو کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی۔ آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، شہرت ذرا ملی تو وہ مغرور ہو گیا۔ احباب ذی قدر، ایک کامیاب زندگی گزارنا یقیناً ہر انسان کا حق ہے، مگر یہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جبکہ انسان آداب زندگی کے رموز و اوقاف، اس کے نشیب و فراز سے پوری طرح واقف ہو۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے جو معاشرے کے تمام طبقات میں امن و سکون، باہمی رواداری اور ہمدردی کو فروغ دینے کا حکم دیتا ہے۔ حسن سلوک کی وجہ سے آپس میں انس و اخوت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ادب جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ان سے گزر کر عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ عشق ذہن و دل کو مرکزیت کے آداب سکھاتا ہے۔ پھر مسلمان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بندگی کے آداب سیکھتا ہے جنہیں ہم آداب زندگی کہتے ہیں۔ ادب زندگی کا وہ قرینہ ہے جس سے انسان کے اندر موجود صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب معاشرے کی ہر فرد سے بلا تمیز رنگ و نسل حسن سلوک اور حسن معاشرت سے بھرپور ہے۔ اسلام نے محاسن اور اس کی اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے سماجی و معاشرتی آداب اور احکام بھی واضح کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے کے حقوق محفوظ، ان کی حرمت، تقدس اور شخصیت کا احترام فرض ہے۔ ہر شخص اپنے دائرے عمل میں آزاد اور مطمئن ہے۔ شخصیت انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے وہی اس کی شخصیت ہے۔ مومن کا تشخص اس کے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اخلاق حسنہ سے بھرپور تھی۔ قرآن کریم نے خود گواہی دی، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزوں، اسلامی معاشرت میں والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی بڑی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ باری تعالیٰ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حقوق کے بعد اگر کسی کا حق اور درجہ بنتا ہے وہ والدین کا ہے، اور کیوں نہ بنے جبکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب ہیں۔ اسی لیے والدین کی عظمت و اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو دوسری جانب شارح قرآن فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ محترم سامعین، جس قوم کے لوگوں میں جس قدر معاشرتی آداب موجود ہوتے ہیں وہ قوم اسی قدر مہذب اور ترقی یافتہ خیال کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان تمام معاہدوں کا پاس رکھے جو اس نے معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے کیے ہوں، ٹریفک کے قوانین، پارکنگ، امن و امان سے متعلق قوانین یا دیگر امور زندگی وغیرہ۔ دین اسلام کی تعلیمات انتہائی اعلیٰ اور ممتاز ہیں۔ ادب و آداب اور اخلاق کسی بھی قوم کا طر امتیاز ہیں۔ گو کہ دیگر اقوام یا مذاہب نے اخلاق و کردار، ادب و آداب کو فروغ دینے میں ہی اپنی عافیت جانی، مگر اس کا تمام تر صحرا اسلام ہی کے سر جاتا ہے، جس نے ادب و آداب اور حسن اخلاق کو باقاعدہ رائج کیا اور اسے انسانیت کا اولین درجہ دیا۔ سامعین بزم، زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا
خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور فی الواقع کامیاب زندگی گزارنا یقیناً ہمارا حق ہے، لیکن یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم آداب زندگی سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ عملاً ان سے اپنی زندگی کو آراستہ و شائستہ کرنے میں پہم و سرگرم ہو۔ مختصراً یہ کہ اگر ہم نے آداب زندگی کو بالائے طاق رکھ کر صرف سائنسی اور دنیاوی علوم پر توجہ دی تو پھر ہمارا معاشرہ ایتھیزم، فیمنزم اور لبرلزم کا دعوے دار ہوگا، جہاں المائٹی اور خدائے واحد کا تصور نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہی نہیں بلکہ فرض عین ہے کہ ہم خود کو اور اس نسل نو کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے آراستہ کریں۔ اس کے بعد ہی ہماری نسل نو میں، ہمارے معاشرے میں بنو موسیٰ جیسے فزسسٹ، ابن خلدون کی طرح سوسیولوجسٹ اور الخوارزمی جیسے میتھمیٹیشین پیدا ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بدل گیا۔